بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو کچن کلاسک۔ بات ہو رہی ہے اسنیکس کی، تو سب سے پہلا جو ہمارا دھیان ہے پوٹیٹو کی طرف کی جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم پوٹیٹو کو یوز کرتے ہوئے بہت مزیدار قسم کے ڈیفرنٹ اسنیکس بنائیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 3 آلو بوائلڈ آلو ہیں میرے پاس میڈیم سائز کے۔ ان کو آپ بے شک گریٹ کر لیں یا کانٹے کی مدد سے یا کسی بھی میشر کی مدد سے ان کو میش کر لیں۔ تینوں پوٹیٹوز کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے ہم نے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، کوئی بھی چیز لے کر آپ ان کو میش کر سکتے ہیں، بے شک گریٹ کر لیں۔ پوٹیٹو کو میش کر لیا ہے، اور اب اس میں دوسری چیزیں جو ہیں وہ میں اس طرح سے یوز کروں گی۔ پوٹیٹو کو ایک باؤل میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں میں شامل کرنے جا رہی ہوں 3 پوٹیٹو ہیں، تو 3 چمچ جو ہے اس میں چیز کی ڈالوں گی، اور پہلے دوسرے مسالے ڈالوں گی۔ 1 ٹیبل سپون نمک کا ڈال لیا ہے، اور کرشڈ پیپر 1 ٹی اسپون ڈال لیا ہے، پیپریکا 1 ٹی اسپون، اور چاٹ مسالہ 1 ٹیبل سپون، کوریانڈر پاؤڈر 2 ٹیبل سپون، اور سفید زیرہ 2 ٹیبل سپون ڈالا ہے۔ میں نے کرشڈ پیپر ڈالی ہے، اور ساتھ میں پیپریکا تھوڑا کلر کے لیے ڈالا ہے۔ اگر آپ کے پاس کرشڈ پیپر نہیں ہے تو آپ ریڈ پیپر جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اپنے گھر کے کھانوں میں وہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ چیڈر چیز ہے میرے پاس، جو 3 پوٹیٹو ہے تو 3 چمچ چیڈر چیز ڈالوں گی۔ اس کے بعد یہ میں چاول کا آٹا شامل کروں گی، اور اس میں جو آٹا جو ہم روٹی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں 3 چمچ وہ یوز کروں گی۔ اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاول کا آٹا اور روٹی بنانے والا آٹا سکپ کر کے اس میں تقریباً آدھا کپ میدا شامل کر لیں، تو بہترین آپ کے اس سے بھی یہ بن جائیں گے۔ گرین دھنیا جو ہے وہ شامل کر لیا ہے، اور اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر کے اسنیک بنا لیں گے۔ ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا، اور تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی 5-7 منٹ کے لیے ریسٹ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھ رہی ہیں، اب اس کا جتنا بھی بڑا اسنیک بنانا چاہے، میں ایک میڈیم سائز کا بناؤں گی۔ ہاتھ کو پانی لگا لیا ہے، اور اس طرح آپ ہاتھ میں لے کے پہلے اچھی طرح جس طرح پیڑا بناتے ہیں بنانے کے بعد پھر لمبا ایک اسنیک جو ہے وہ بنا لیں گے۔ نیچے رول کر لیں تو ایک یہ بہترین رہے گا کہ ایک لیول کا یہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو میں یہ لمبی شیپ دے رہی ہوں، آپ کوئی بھی شیپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس طرح کر کے آپ گول گول پہلے ہاتھ میں اچھی طرح دبائیں ان کو، اور اس کے بعد نیچے آپ اس طرح کریں گے تو ایک بہت اچھا قسم کا اسنیک جو بن کر ریڈی ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی سارے اسنیکس جو ہیں وہ تیار کر لیے ہیں۔ اب آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آئل کا اسپرے کر کے آپ بیک کر لیں، لیکن اس وقت میں ان کو کر رہی ہوں فرائی۔ آئل گرم کر لیا ہے، اور اس کے بعد آنچ جو ہے وہ میڈیم لو کر دی ہے۔ اس کو ہائی آنچ پہ اگر آپ پکائیں گے تو یہ اسی وقت جلدی سے براؤن ہو جائیں گے، لیکن ہم نے تھوڑا سا ان کو پکانا ہے تاکہ کرنچی اسنیکس بن کر تیار ہوں۔ میڈیم لو آنچ کر دی ہے، پہلے آئل کو اچھی طرح گرم کر دیا ہے، اور اب میڈیم لو آنچ رکھ کے ان کو دونوں طرف سے اچھی طرح پکا لیں گے۔ ان کو گولڈن براؤن کر کے تو پھر ہم اتار لیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ہی مزیدار، اور بچوں کے تو بہت فیورٹ ہوتے ہیں۔ بہت بچے آپ کو پتہ ہے کہ آلو کے جو اسنیکس ہیں بچوں کو اکثر پسند آتے ہیں، بڑوں کو بھی پسند آتے ہیں۔ چائے کے ساتھ ہو، کوئی اچانک مہمان آ جائے، کسی کو سرو کریں یا خود کھانے کے لیے بنائیں، بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنا لیں، ہر طرح سے یہ اسنیکس جو ہیں بہترین رہیں گے، اور کھانے والے بھی انشاءاللہ بہت تعریف کریں گے، اور خاص طور پہ بچوں کو تو بہت ہی پسند آئیں گے۔ اسی طرح کر کے جتنے بھی فرائی کرنے ہیں آپ ان کو ریڈی کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، جب آپ چاہیں تو اس وقت فرائی کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے فرائی کر کے جتنے بھی آپ نے تیار کرنے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے کرنچی، اندر سے سافٹ اور مزیدار تو اتنے ہیں کہ کھانے کے بعد یہ آپ بتا سکیں گے کہ یہ کس قدر مزے کے اسنیکس جو ہیں وہ بن کر ریڈی ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے۔ بہت ایزی، بنانے میں بہت آسان، کھانے میں بہت مزیدار اور دیکھنے میں بہت خوبصورت۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کے کھانوں میں، اپنی رحمتوں کا نزول کرے آپ کے گھروں میں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔